السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں امرو اور چڑیل مل کا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایسی ہی مزیدار کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امرو عیار اپنے خیمے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ خیمے میں اندھیرا تھا۔ عام طور پر امرو عیار خیمے میں مشل جلا کر سوتا تھا۔ رات کو بھی اس نے مشل جلائی تھی، لیکن شاید مشل میں جلنے والی چربی ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مشل خود بخود بجھ گئی تھی۔ جاگتے ہی امرو عیار اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع ہو گیا۔ ککا کون ہے؟ امرو نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن خیمے میں اس قدر گپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ ایسے میں بھلا امرو کو وہاں کیا دکھائی دے سکتا تھا؟ جواب میں امرو کو کوئی آواز نہ سنائی دی۔ کون ہے یہاں؟ کس نے جگایا ہے مجھے؟ امرو نے پھر کہا، لیکن اسے پھر کوئی جواب نہ ملا۔ ہو نہ ہو لگتا ہے کہ مجھے وہم ہوا ہے اور خود ہی میری آنکھ کھل گئی ہے، امرو نے چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن پھر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ او، یہ خیمے میں اس قدر اندھیرا کیوں ہے؟ مشل کیسے بجھ گئی؟ میں نے تو رات کو ہی غلام سے کہہ کر مشل میں جلنے والی چربی ڈلوائی تھی۔ امرو نے اچانک حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے روشنی سے ڈر لگتا ہے امرو عیار، یہ مشل میں نے بجھائی ہے۔ اچانک ایک باریک سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ننھا سا بچہ بولا ہو۔ او پھر ٹھیک ہے، امرو نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا کر کہا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ اچانک وہ بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک بار پھر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ کیا مطلب؟ یہ کس کی آواز تھی؟ کون ہے یہاں؟ امرو نے انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے بخیالی میں آواز کے جواب میں اچھا ٹھیک ہے کہہ دیا تھا۔ پھر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ خیمے میں کوئی اور بھی موجود ہے تو وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں ماچو ہوں امرو عیار، اسے دوبارہ آواز سنائی دی اور امرو عیار کے چہرے پر موجود خوف اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ ماچو؟ کون ماچو؟ امرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں گاچو کا چھوٹا بھائی ہوں امرو عیار، رکو میں اسے بھی یہاں بلا لیتا ہوں۔ آواز سنائی دی۔ کسے؟ کیا مطلب؟ تم کسے بلا رہے ہو؟ امرو نے اسی انداز میں کہا۔ اپنے بڑے بھائی گاچو کو، اسے جواب ملا اور امرو خوف سے حلق میں تھوک نگل کر رہ گیا۔ اندھیرے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اسے جو آواز سنائی دے رہی تھی وہ کسی ننھے بچے کی آواز معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود امرو عیار وہ آواز سن کر یوں خوفزدہ ہو رہا تھا جیسے وہ موت کی آواز سن رہا ہو۔ گاچو آ جاؤ، میں نے امرو عیار کو جگا دیا ہے، وہ آواز سنائی دی۔ اس بار ماچو امرو عیار سے مخاطب نہیں ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سر اٹھا کر کسی کو زور سے پکار رہا ہو۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، جواب میں ایک اور بھاری بھرکم اور انتہائی ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ دوسری آواز پہلی آواز سے کہیں زیادہ بھاری اور خوفناک تھی، جیسے آسمان پر زور زور سے بادل گرج رہے ہوں۔ گاچو کی خوفناک آواز سن کر امرو اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ یہ تم کسے بلا رہے ہو؟ یہ کس کی آواز تھی؟ امرو نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ میرے بڑے بھائی گاچو کی آواز تھی، بس وہ آ رہا ہے، ماچو کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ امرو عیار کچھ کہتا، اسی لمحے زور سے بجلی کڑکی اور تیز زناٹے دار آواز کے ساتھ جیسے بجلی کی کوئی لہر نہایت تیز رفتاری سے امرو عیار کے خیمے میں داخل ہوئی اور غائب ہو گئی۔ تیز زناٹے دار آواز سن کر امرو عیار اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا اور اپنے پلنگ پر بری طرح سے سمٹ گیا تھا۔ میں آ گیا ہوں ماچو بھائی، وہی گرجدار آواز سنائی دی۔ اس بار یہ آواز پہلے سے زیادہ تیز اور گونجدار تھی، جیسے سچ مچ امرو کے خیمے میں کوئی بڑا اور بھیانک دیو آ گیا ہو۔ تم دونوں کون ہو اور میرے خیمے میں کیا کر رہے ہو؟ امرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بولنے والوں کے ناموں کی طرح ان کی آوازیں بھی عجیب تھیں۔ چھوٹا بھائی جو ماچو تھا، اس کی آواز کسی ننھے بچے جیسی تھی، جبکہ بڑا بھائی جو گاچو تھا وہ بھاری آواز کا مالک تھا۔ امرو عیار کو ان کی صرف آوازیں ہی سنائی دے رہی تھیں۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ ان دونوں عجیب و غریب ہستیوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ واقعی کافی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بھائی تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں امرو عیار، ماچو کی آواز سنائی دی۔ میری مدد کرنے کے لیے کیا مطلب؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایک تو تم مطلب بہت پوچھتے ہو، بغیر مطلب کے بھی کوئی بات کر لیا کرو، گاچو نے جیسے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔
ہو نہ ہو یہ تو بتاؤ آخر تم دونوں ہو کون اور آئے کہاں سے ہو؟ امرو نے سر جھٹک کر کہا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر ان کا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ امرو نے سر جھٹک کر کہا، ان دونوں کی باتیں سن کر اس کا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ ہم جہاں سے بھی آئے ہیں تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ تمہیں تو صرف اس سے غرض ہونی چاہیے کہ ہم یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ماچو نے کہا، اور امرو نے بے اختیار جبڑے بھینچ لیے۔ مگر میں نے تو تمہیں اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا ہے، پھر تم خود یہاں کیوں آ گئے ہو اور مجھے کس مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ امرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے کیا تمہیں ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ ماچو کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے بھلا تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے جبکہ میں تمہیں جانتا بھی نہیں؟ امرو نے فوراً کہا۔ حیرت ہے، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ تمہیں ہماری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ ہماری مدد کے بغیر تم کسی بھی طرح سے چڑیل ملکہ کو ہلاک نہیں کر سکو گے، گاچو نے کہا، اور چڑیل ملکہ کا سن کر امرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ چڑیل ملکہ؟ کیا مطلب؟ کس چڑیل ملکہ کی بات کر رہے ہو تم؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چھوڑو، جب تمہیں ہماری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو ہم تمہیں چڑیل ملکہ کے بارے میں کیوں بتائیں؟ اور یہ کیوں بتائیں کہ ہماری مدد کے بغیر نہ تم چڑیل ملکہ کو ہلاک کر سکتے ہو اور نہ اس کا 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں جتنا بڑا خزانہ حاصل کر سکتے ہو؟ گاچو نے بھی جیسے برا مان جانے والے انداز میں کہا، اور 10 بادشاہوں کے شاہی خزانے سے بھی بڑے خزانے کا سن کر امرو یار بری طرح سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک اور لالچ پن نمایاں ہو گیا تھا۔ 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی بڑا خزانہ؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ چڑیل ملکہ سے کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے؟ امرو نے خوشی اور لالچ سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن ہم تمہیں کچھ نہیں بتائیں گے۔ چلو گاچو بھائی، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ جب امرو یار کو ہماری کوئی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں خواہ مخواہ یہاں رک کر اپنا وقت ضائع کریں؟ چلو ہم پریوں کے دیس میں جا کر رنگ برنگی پریوں کا رقص دیکھتے ہیں، ماچو کی آواز سنائی دی۔ ہاں چلو، گاچو نے جواب دیا۔ ارے رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میری بات سنو۔ ان کی جانے کی باتیں سن کر امرو نے بوکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ چلو گاچو، ماچو نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ امرو کچھ کہتا اسی لمحے تیز کڑاکوں کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر امرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے بجلی کی 2 لہریں نہایت تیز رفتاری سے اس کے خیمے سے نکلتی چلی گئی ہوں۔ ارے رک جاؤ، گاچو ماچو، میری بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ ارے، امرو نے تیز آواز میں چیختے ہوئے کہا، لیکن اس بار جواب میں اسے نہ گاچو کی آواز سنائی دی اور نہ ماچو کی، وہ شاید وہاں سے جا چکے تھے۔ امرو اپنے پلنگ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے ایک شعلہ سا چمکا اور اس کے خیمے کی دیوار پر لگی ہوئی مشعل خود بخود روشن ہوتی چلی گئی۔ اچانک روشنی ہونے کی وجہ سے امرو کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے چندیا سی گئی تھیں۔ اس نے فوراً دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ چند لمحوں کے بعد جب اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس کی نظریں بے اختیار گاچو اور ماچو کو تلاش کرنے لگیں، جن کی اسے اندھیرے میں آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ خیمے کے دروازے کا پردہ یوں لہرا رہا تھا جیسے ابھی کوئی خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر گیا ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ کون تھے گاچو اور ماچو، اور کس چڑیل ملکہ کی بات کر رہے تھے؟ چڑیل ملکہ اور اس کا خزانہ؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ امرو نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے سوچا کہ اسے باہر جا کر دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ پلنگ سے اترا اور اس نے پلنگ کے پاس پڑے ہوئے اپنے جوتے پہنے اور پھر وہ خیمے کے دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ پردہ اٹھا کر وہ خیمے سے باہر آیا تو اسے 2 محافظ خیمے کے باہر کھڑے دکھائی دیے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور وہ بڑے چوکنے انداز میں خیمے کے دروازے کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ امرو کو خیمے سے باہر نکلتے دیکھ کر ان دونوں نے اس قدرے سر جھکا کر سلام کیا۔ تم دونوں نے کسی کو خیمے سے باہر نکلتے دیکھا ہے؟ امرو نے باری باری ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آقا، خیمے سے آپ کے سوا کوئی نہیں نکلا۔ کیوں، کیا آپ کے پاس کوئی تھا؟ ایک محافظ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا تم نے خیمے سے کوئی آواز بھی نہیں سنی تھی؟ امرو یار نے پوچھا۔ نہیں آقا، ہم نے کوئی بھی آواز نہیں سنی تھی، دوسرے محافظ نے جواب دیا تو امرو یار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ باہر اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی اور باہر کے اندھیرے سے امرو یار کو اندازہ ہو رہا تھا کہ رات کے پچھلے پہر کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے کوئی وہم ہوا ہوگا، امرو نے انہیں ٹالنے والے انداز میں کہا، اور پھر وہ ان کا جواب سنے بغیر واپس خیمے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر بدستور سوچ اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ نہ جانے یہ گاچو اور ماچو کون تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے؟ گاچو اور ماچو سے زیادہ امرو یار چڑیل ملکہ اور اس کے خزانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
جس کے بارے میں گاچو اور ماچو یہ کہہ گئے تھے کہ وہ خزانہ 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی بڑا ہے۔ خیمے میں واپس آ کر وہ جوتے اتار کر دوبارہ پلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ مسلسل گاچو اور ماچو کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور بار بار بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہو نہ ہو میں بھی احمق ہوں، میں نے خواہ مخواہ ان دونوں کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ دونوں اب نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ اگر میں ان سے کہہ دیتا کہ ہاں مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑ سکتا تھا، اور کچھ نہیں تو وہ مجھے چڑیل ملکہ اور اس کے 10 بادشاہوں کے شاہی خزانے سے بھی بڑے خزانے کے بارے میں بتا ہی دیتے۔ اب میں کہاں تلاش کروں انہیں؟ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر اسے اچانک سنہری تختی کا خیال آیا تو وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب مجھے اس گاچو اور ماچو کے بارے میں سنہری تختی ہی کچھ بتا سکتی ہے۔ سنہری تختی سے پوچھنے پر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ چڑیل ملکہ کون ہے اور کیا واقعی اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے جو 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی بڑا ہے، امرو نے کہا، اور پھر اس نے پلنگ کے پائے کی طرف ہاتھ بڑھایا جہاں وہ رات کو اپنی زنبیل ٹانگ دیتا تھا۔ جیسے ہی اس نے پلنگ کے پائے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا اور اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت اور خوف ابھر آیا۔ جس پائے کے ساتھ اس نے زنبیل ٹانگی تھی، زنبیل وہاں موجود نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ میری زنبیل کہاں گئی؟ رات سونے سے پہلے میں نے زنبیل اسی پائے سے لٹکائی تھی، امرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اچھل کر پلنگ سے نیچے آ گیا، اور پھر وہ پاگلوں کی طرح پلنگ کے نیچے اور ارد گرد اپنی زنبیل تلاش کرنے لگا، لیکن زنبیل وہاں نہیں تھی۔ ہائے ہائے، میری زنبیل کہاں گئی؟ کون لے گیا میری زنبیل؟ اس زنبیل میں تو میری عمر بھر کی کمائی تھی، کس نے لوٹ لیا ہے مجھے؟ کہاں ہے میری زنبیل؟ کہاں ہے؟ امرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور وہ سارے خیمے میں اپنی زنبیل تلاش کرنے لگا، لیکن اسے زنبیل نہ ملنی تھی اور نہ ہی اسے ملی۔ اب تو امرو یار کے رہے سہے اوسان خطا ہو گئے۔ زنبیل نہ ملنے کی وجہ سے اس نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا اور پھر اسے کچھ نہ سوجا تو وہ زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ اس نے احمقوں کی طرح زور زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑے مار مار کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر خیمے کے باہر کھڑے 2 محافظ فوراً اندر آ گئے اور پھر امرو کو اسی طرح اکڑوں بیٹھے اور اپنے سر پر ہاتھ مارتے اور روتے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ ہائے، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، کوئی میری زنبیل چوری کر کے لے گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ امرو کو اس طرح زنبیل کے لیے روتے اور چیختے دیکھ کر دونوں محافظ حیرت بھری نظروں سے امرو کی جانب دیکھ رہے تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ امرو سے کچھ پوچھتے، اچانک امرو الٹ کر گرا اور یوں ساکت ہو گیا جیسے زنبیل کے غائب ہو جانے کے غم سے بے ہوش ہو گیا ہو۔ ملک راستان کی شہزادی گلاب اپنے محل کی چھت کے کنارے کی دیوار کے پاس کھڑی بڑی دلچسپی سے نیچے پائیں باغ میں کھلے ہوئے رنگ برنگے پھولوں اور وہاں موجود رنگ برنگے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ باغ میں اس وقت کوئی نہیں تھا، اس لیے وہاں بے شمار رنگ برنگے پرندے جمع ہو گئے تھے جو یہاں سے وہاں اچھلتے اور ناچتے پھر رہے تھے۔ شہزادی گلاب پھولوں کے ساتھ ساتھ ان پرندوں کو بھی دیکھ دیکھ کر بے حد خوش ہو رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ شہزادی گلاب کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی دبے قدموں اس کی طرف آ رہا ہو۔ شہزادی گلاب تیزی سے مڑی اور اسے اس طرح اچانک مڑتا ہوا دیکھ کر پیچھے سے آنے والا ایک خوبصورت نوجوان ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے، جیسے اسے شہزادی گلاب کا اس طرح اچانک مڑنا پسند نہ آیا ہو۔ تو یہ آپ ہیں جناب شہزادہ بدر صاحب جو چپکے سے مجھے ڈرانے کے لیے اس قدر دبے قدموں سے میری طرف آ رہے تھے؟ شہزادی گلاب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نوجوان جو ملک آشان کا شہزادہ بدر تھا بے اختیار سر جھٹک کر رہ گیا۔ ہاں شہزادی صاحبہ، آپ جس طرح چھت کے کنارے کھڑی پائیں باغ کو دیکھنے میں مگن تھی، مجھے یقین تھا کہ اس بار آپ کو میرے قدموں کی آواز سنائی نہیں دے گی، اور میں آپ کے قریب آ کر اچانک آپ کو آواز دوں گا تو آپ ڈر جائیں گی، لیکن ہر بار کی طرح آپ نے میرے قدموں کی آواز سن لی اور فوراً ہی میری طرف پلٹ پڑی۔ آپ کے کان حقیقت میں بے حد تیز ہیں، شہزادہ بدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادی گلاب بھی بے اختیار مسکرا دی۔ آپ شاید مجھ سے اس دن کا بدلہ لینا چاہتے ہیں شہزادہ حضور، جب آپ ایک دن اسی طرح یہاں کھڑے تھے اور میں نے اچانک آپ کے پیچھے سے آ کر آپ کو ڈرا دیا تھا اور آپ چھت سے گرتے گرتے بچے تھے۔ شہزادی گلاب نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں آپ سے بدلہ نہیں لینا چاہتا ہوں شہزادی صاحبہ، میں تو بس آپ سے مذاق کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ مجھے مذاق کرنے کا موقع دیں تب نا۔
آپ تو ضرورت سے زیادہ ہوشیار اور تیز ہیں، شہزادہ بدر نے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی گلاب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ مجھے ڈرانے والا ہی مذاق کریں؟ مذاق کرنے کے اور بھی تو بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، شہزادی گلاب نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں شہزادی صاحبہ، کسی کے ساتھ ڈرانے والا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ مذاق میں واقعی کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مذاق ایسے ہونے چاہیے جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور نہ کوئی اس مذاق کا برا منائے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں آپ سے ایسا کوئی مذاق نہیں کروں گا جس سے آپ ڈر جائیں، شہزادہ بدر نے شہزادی کے قریب آتے ہوئے کہا۔ یہ ہوئی نا شہزادوں والی بات۔ اب بتائیں آپ کب آئے ہیں اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں چھت پر موجود ہوں؟ شہزادی گلاب نے کہا۔ دنیا میں تو میں آج سے 20 برس پہلے آ گیا تھا، البتہ میں یہاں، میرا مطلب ہے کہ ملک کے راستان میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا۔ میں دربار میں بادشاہ سلامت اور زنان خانے کی طرف جا کر ملکہ عالیہ کو سلام کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ آپ چھت پر ہیں، اس لیے میں سیدھا یہاں آ گیا، شہزادہ بدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، خیریت ہے جو آپ فوراً ہی واپس آ گئے ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ ابھی 2 دن پہلے ہی یہاں سے واپس اپنے ملک گئے تھے اور پھر اتنی جلدی یہاں آ گئے، شہزادی گلاب نے کہا۔ اگر آپ کو میرا جلدی یہاں آنا برا لگا ہے تو میں ابھی واپس چلا جاتا ہوں، شہزادہ بدر نے کہا۔ ارے نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ 2 دن پہلے جب آپ یہاں سے گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ اب آپ اگلے ماہ آئیں گے، اور وہ بھی بارات لے کر، اور مجھے یہاں سے دلہن بنا کر لے جانے کے لیے۔ پھر اس طرح اتنی جلدی آپ واپس آئے ہیں اور وہ بھی بغیر بارات کے، تو مجھے تو حیران ہونا ہی ہے نا، شہزادی گلاب نے بڑی خوبصورتی سے بات بناتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی بہت تیز ہیں شہزادی صاحبہ، جس طرح سے آپ نے اپنی خفت مٹانے کے لیے بات بنائی ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کم از کم باتوں میں تو میں آپ سے کبھی نہیں جیت سکتا، شہزادہ بدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی گلاب ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ باتوں میں تو کیا، میں آپ کو کسی بھی میدان میں جیتنے نہیں دوں گی۔ میں گھڑ سواری بھی جانتی ہوں، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی میں بھی میں بے پناہ مہارت رکھتی ہوں۔ اس ملک کا بڑے سے بڑا سورما بھی میرے مقابلے پر آنے سے گھبراتا ہے، شہزادی گلاب نے اٹھلاتے ہوئے کہا، اور اس بار شہزادہ بدر ہنس دیا۔ توبہ توبہ، پھر تو مجھے شادی کے بعد بھی آپ کے سامنے ہاتھ بندھے کھڑے رہنا ہوگا۔ کچھ پتہ نہیں آپ کو کب اور کس بات پر غصہ آ جائے اور آپ میری ہی میان سے تلوار کھینچ کر میری ہی گردن پر رکھ دیں، شہزادہ بدر نے شرارتی لہجے میں کہا، اور شہزادی گلاب کے کھلکھلاتے ہوئے کہکے گونج اٹھے۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کی اچانک اور اتنی جلدی آمد کس سلسلے میں ہوئی ہے، شہزادی گلاب نے کچھ دیر ہنستے رہنے کے بعد سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اگر میں کہوں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں تو، شہزادہ بدر نے ہنستے ہوئے کہا، تو یہ آپ کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ اگر آپ 2 دن پہلے مجھ سے مل کر نہ گئے ہوتے تو میں آپ کی اس بات پر یقین کر لیتی، لیکن اب نہیں، شہزادی گلاب نے کہا، تو شہزادہ بدر مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ میں یہاں ایک ضروری کام سے آیا ہوں شہزادی صاحبہ، شہزادہ بدر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ضروری کام؟ کون سا ضروری کام؟ شہزادی گلاب نے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں شہزادی صاحبہ کہ ہمارے ملک اور ہمسایہ ملک تاشان میں برسوں سے ان بن چلی آ رہی ہے۔ تاشان کا بادشاہ ایک عرصے سے ہمارے ملک پر نظریں گاڑے بیٹھا ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ ہمارے ملک پر فوج سے چڑھائی کر دے اور ہمارے ملک پر قبضہ کر لے، شہزادہ بدر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتی ہوں میں یہ سب، شہزادی گلاب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان دنوں دشمن ملک اپنی فوجیں ہماری سرحد پر لے آیا ہے اور بڑے دھڑلے سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے، شہزادہ بدر نے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو میں حیران تھی کہ آپ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے، جبکہ اس وقت آپ کے ملک کو آپ کی اشد ضرورت ہے، شہزادی گلاب نے کہا۔ میں آپ کے ابا حضور سے مدد حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہماری فوج دشمنوں کی فوج کے مقابلے میں خاصی کم ہے اور ہمارے پاس ہتھیاروں کی بھی بے حد کمی ہے۔ میں اپنے ابا حضور کا آپ کے ابا حضور کے پاس پیغام لایا تھا کہ اگر وہ اس سلسلے میں وہ ہماری کچھ مدد کر سکیں تو ہم دشمنوں کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں، شہزادہ بدر نے جواب دیا۔ پھر ابا حضور نے کیا جواب دیا ہے، شہزادی گلاب نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے میری درخواست قبول کر لی ہے اور سپہ سالار کو بلا کر حکم دیا ہے کہ وہ فوج کے 4 دستے اور 10 دستے ہماری فوج کے لیے نئے ہتھیار میرے ساتھ بھیج دیں۔ اس کے علاوہ بادشاہ سلامت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد ہی مزید 2 دستے فوج اور 5 دستے فوج کے لیے نئے ہتھیار ملک آشان بھیج دیں گے، اور اگر دشمنوں نے بڑی تعداد میں حملہ کیا تو وہ اپنی پوری فوج ہماری مدد کے لیے بھیج دیں گے، شہزادہ بدر نے کہا۔ تو شہزادی گلاب کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابا حضور نے
آپ کی درخواست مان لی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ابا حضور نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ شہزادی گلاب نے کہا۔ انشاءاللہ، شہزادہ بدر نے کہا۔ ارے آپ میرے ساتھ چھت پر کھڑے ہیں، آئیں نیچے چلتے ہیں، یہاں تو بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی بھی نہیں ہے جس پر میں آپ کو بیٹھنے کے لیے کہہ سکوں۔ اچانک شہزادی گلاب نے خیال آنے پر چونکتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آپ بھی تو کھڑی ہیں، اگر آپ کھڑی ہو سکتی ہیں تو میں کیوں کھڑا نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ؟ شہزادہ بدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور شہزادی گلاب بے اختیار مسکرا دی۔ اس سے پہلے کہ ان میں کوئی اور بات ہوتی، اچانک انہوں نے آسمان پر زور زور سے بادل کے کڑکنے کی آوازیں سنی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ حیرت ہے، یہ بادل کہاں کڑک رہے ہیں؟ آسمان تو بالکل صاف ہے۔ شہزادی گلاب نے حیران ہو کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آسمان واقعی بالکل صاف تھا، وہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے زور زور سے بادل کڑک رہے ہوں۔ واقعی یہ تو بادلوں کے ہی کڑکنے کی آوازیں، لیکن آسمان بالکل صاف ہے، پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ شہزادہ بدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ شاید ہمارے کان بج رہے ہیں، شہزادی گلاب نے مسکرا کر کہا۔ دونوں کے کان ایک ساتھ بج رہے ہیں؟ شہزادے بدر نے ہنس کر کہا تو شہزادی گلاب بھی ہنس دی۔ اسی لمحے زوردار کڑاکا ہوا اور انہیں آسمان سے نیلے رنگ کی ایک لہر تیزی سے نیچے آتی ہوئی دکھائی دی۔ شہزادہ بدر اور شہزادی گلاب حیرت سے اس عجیب و غریب لہر کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اسی لمحے انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نیچے آنے والی لہر نیلی روشنی کی چادر سی بنا کر فضا میں ہی پھیل گئی تھی۔ پھر روشنی کی نیلی چادر میں ایک اور کڑاکا ہوا اور انہیں روشنی کی نیلی چادر میں نیلے رنگ کی ایک اور بھیانک اور دیو کامت بڑھیا دکھائی دی۔ عمر و یار کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے خیمے کے بستر پر پڑے پایا۔ اس کے پلنگ کے ارد گرد فوج کے 2 سالار اور سردار امیر حمزہ موجود تھے۔ سردار امیر حمزہ کو اپنے سامنے دیکھ کر عمرو نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔ ارے لیٹے رہو عمرو یار، تمہیں ہمارے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سردار امیر حمزہ نے محبت سے عمرو یار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے روکتے ہوئے کہا، لیکن پیرو مرشد آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ مجھے پیغام بھیج دیا ہوتا تو میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ عمرو یار نے بڑی عاجزی سے کہا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی عمرو یار، اس لیے میں تمہیں پیغام دے کر اپنے پاس کیسے بلا سکتا تھا؟ سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طبیعت؟ او نہیں، ایسی کوئی بات نہیں پیرو مرشد، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر رات کو تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ تمہارے معاوضہ نے تمہیں ہوش میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن تمہیں کسی بھی طرح سے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ دونوں بے حد پریشان تھے۔ ان دونوں نے تمہیں اٹھا کر بستر پر ڈال دیا تھا اور پھر وہ لشکر سے طبیب کو بلا لائے۔ طبیب نے بھی تمہیں ہوش میں لانے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن تمہیں ہوش نہیں آیا تھا۔ صبح جب مجھے اطلاع ملی تو میں خود تمہیں دیکھنے کے لیے آ گیا تھا۔ میں نے بھی تمہیں بہت آوازیں دیں، لیکن تمہیں کسی بھی طرح ہوش آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تمہیں اس طرح بے ہوش پڑا دیکھ کر مجھے بے حد پریشانی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے فوری طور پر گھڑ سوار دوڑا دیے تاکہ وہ بصرہ سے کسی قابل حکیم یا کسی طبیب کو لا سکیں۔ سردار امیر حمزہ کہتے چلے گئے، میں بے ہوش ہو گیا تھا؟ کب، کیسے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ یکلخت اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے سر گھما کر پلنگ کے اس پائے کی طرف دیکھا جہاں وہ سونے سے پہلے زنبیل لٹکاتا تھا، لیکن اس کی زنبیل وہاں نہیں تھی۔ میری زنبیل، عمرو نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ زنبیل؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا تمہاری زنبیل کو؟ محافظ بھی یہی بتا رہے تھے کہ تم بے ہوش ہونے سے پہلے اپنی زنبیل کے لیے بری طرح سے چیخ رہے تھے کہ کوئی تمہاری زنبیل چوری کر کے لے گیا ہے جس میں تمہاری عمر بھر کی کمائی تھی۔ سردار امیر حمزہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ زنبیل غائب دیکھ کر عمرو یار کو رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا اور اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڈ آئے۔ اس نے سردار امیر حمزہ کو ساری بات کہہ سنائی۔ گاچو اور ماچو کے بارے میں سن کر سردار امیر حمزہ بھی حیران رہ گئے۔ حیرت ہے، کون تھے وہ دونوں اور تمہیں کس چڑیل ملکہ کا بتا رہے تھے؟ سردار امیر حمزہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں چور تھے پیرو مرشد، وہ مجھے دھوکہ دینے آئے تھے۔ ان کا مقصد مجھے کچھ بتانا نہیں بلکہ میری زنبیل چوری کرنا تھا۔ عمرو نے روتے روتے ہوئے کہا۔ نہیں عمرو یار، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اگر ان کا مقصد صرف تمہاری زنبیل چوری کرنا ہوتا تو یہ کام وہ خاموشی سے بھی کر سکتے تھے۔ تم بتا رہے ہو کہ گاچو نے تمہیں باقاعدہ جھنجھوڑ کر جگایا تھا؟ سردار امیر حمزہ نے کہا تو عمرو یار بھی سوچنے لگا۔ ہاں پیرو مرشد، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ واقعی اگر انہوں نے میری زنبیل چوری کرنی ہوتی تو وہ مجھے جگائے بغیر بھی تو لے جا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ماچو نے مجھ سے باتیں بھی کی تھیں اور پھر اس نے آواز دے کر اپنے بھائی گاچو کو بلایا تھا، عمرو نے کہا۔ تو پھر یہ ضروری تو نہیں کہ وہ دونوں ہی تمہاری زنبیل لے گئے ہوں؟ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ ہاں، لیکن اگر وہ میری زنبیل نہیں لے گئے ہیں تو پھر اور کون لے گیا ہے؟ عمرو نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔
یہ تو تم ہی معلوم کر سکتے ہو، اس سلسلے میں تمہاری میں شاید کوئی مدد نہ کر سکوں۔ سردار امیر حمزہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے پیر و مرشد، میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ اپنی زنبیل واپس حاصل کرنے کے لیے مجھے زمین کی گہرائی یا آسمان کی بلندیوں میں کیوں نہ جانا پڑے تو میں ضرور جاؤں گا۔ جس نے بھی میری زنبیل چوری کی ہے میں اس کا بے حد بھیانک حشر کروں گا۔ میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ پھر کسی کو بھی میرے خیمے میں آ کر میری زنبیل کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہو سکے گی۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اب بتاؤ، تم پہلے سے خود کو بہتر محسوس کر رہے ہو یا تمہیں کسی حکیم کی ضرورت ہے؟ سردار امیر حمزہ نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مجھے کسی حکیم یا طبیب کی ضرورت نہیں پیر و مرشد، میں ٹھیک ہوں۔ عمرو نے کہا، بہت خوب، تو پھر اٹھو اور ہمارے ساتھ چل کر پہلے ناشتہ کر لو، پھر تمہیں جہاں جانا ہے چلے جانا۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، نہیں پیر و مرشد، مجھے ناشتے کی طلب نہیں ہے۔ عمرو نے دھیمی سی آواز میں کہا، زنبیل کے گم ہونے سے جیسے اس کی بھوک پیاس اڑ چکی تھی۔ ضرورت نہیں ہے؟ پھر بھی ہمارے ساتھ چلو اور جتنا ناشتہ کر سکتے ہو ضرور کرو، ہم تمہیں ناشتہ کرے بغیر کہیں نہیں جانے دیں گے۔ سردار امیر حمزہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جو حکم پیر و مرشد، آپ چلے، میں کچھ دیر میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ عمرو نے مرمرے لہجے میں کہا تو سردار امیر حمزہ مسکرا دیے۔ ان کے ساتھ ساتھ موجود سالاروں نے بھی عمرو کو تسلی دی اور پھر وہ سردار امیر حمزہ کے ساتھ اس کے خیمے سے باہر نکلتے گئے۔ سردار امیر حمزہ کے جانے کے بعد عمرو عیار کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ وہ کافی دیر اسی طرح اپنی زنبیل کو یاد کر کے روتا رہا، پھر اس نے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر بستر سے نیچے آ گیا۔ عمرو نے پلنگ کے نیچے پڑے ہوئے اپنے جوتے پہنے اور پھر وہ خیمے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لباس بدل کر باہر نکلا اور ایک بار پھر حسرت بھری نظروں سے پلنگ کے اس پائے کی جانب دیکھنے لگا جہاں وہ روزانہ اپنی زنبیل لٹکاتا تھا۔ وہ کچھ دیر تک حسرت بھری نظروں سے پلنگ کے خالی پائے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک سرد آہ بھری اور پھر وہ خیمے سے نکلتا چلا گیا۔ سردار امیر حمزہ اپنے خیمے میں عمرو کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ناشتہ موجود تھا لیکن انہوں نے ابھی تک کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ عمرو عیار ان کے خیمے میں گیا تو سردار امیر حمزہ نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے قریب بٹھا لیا اور پھر انہوں نے عمرو کے سامنے خود ہی ناشتہ رکھنا شروع کر دیا۔ عمرو نے سردار امیر کے کہنے پر زہر مار کرنے والے انداز میں ناشتہ کیا۔ سردار امیر حمزہ نے اسے تسلی دی تھی کہ اس کی زنبیل اسے ضرور واپس مل جائے گی۔ سردار امیر حمزہ کے حوصلہ دینے سے اسے کچھ تسلی ہوئی اور پھر وہ سردار امیر حمزہ سے اجازت اور ان کی دعائیں لیتا ہوا ان کے خیمے سے باہر آ گیا۔ کہاں جاؤں میں، کہاں تلاش کروں اپنی زنبیل؟ سردار امیر حمزہ کے خیمے سے نکل کر عمرو نے سوچا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ اپنے خیمے کی جانب جانے کی بجائے استبل کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ استبل سے اس نے اپنا بادل نامی گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکلتا چلا گیا۔ وہ گھوڑا دوڑائے لیے جا رہا تھا، خود اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکل کر وہ پہاڑی علاقے کی طرف آیا اور پھر ایک جنگل میں آ گیا۔ اس جنگل کے بعد ایک طویل میدانی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ عمرو ابھی گھوڑا جنگل میں دوڑا رہا تھا کہ اچانک اس کے سر پر یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے اور دوسرے لمحے اس کے سر پر دو عجیب و غریب بونے نمودار ہو گئے۔ ان بونوں میں سے ایک بونا بے حد موٹا تھا جبکہ دوسرا بونا دبلا پتلا تھا اور موٹے بونے سے قدرے لمبا تھا۔ عمرو یار نے ان دونوں بونوں کو نہیں دیکھا تھا، وہ تو بس اپنی زنبیل کے غم میں ہی کھویا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کہاں جا رہے عمرو یار؟ اچانک ایک باریک سی آواز سنائی دی اور عمرو یار یہ آواز سن کر اس پوری طرح سے اچھلا جیسے اچانک اس کے سر پر کسی نے کرز مار دیا ہو۔ وہ بمشکل گھوڑے سے گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے فوراً گھوڑے کی باگیں کھینچی تو گھوڑا زور زور سے ہنہناتا ہوا رکتا چلا گیا۔ کون ہے؟ کہاں ہے یہ آواز تو وہی آواز ہے جو میں نے رات کو سنی تھی۔ گھوڑا رکتے ہی عمرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے عمرو یار؟ ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے سر پر موجود ہیں۔ اس بار ایک بھاری اور بادل کی طرح کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمرو بے اختیار سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگا اور پھر اس کی نظریں ان دونوں عجیب و غریب بونوں پر پڑیں تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی چلی گئی۔ اس کا گھوڑا رکتے ہی دونوں بونے ہوا میں ہی معلق ہو گئے تھے۔ کون ہو تم؟ عمرو نے ان دونوں کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ماچو ہوں، ہوا میں اڑتے ہوئے موٹے بونے نے کسی ننھے بچے کی آواز میں کہا۔ میں گاچو ہوں، دبلے اور لمبے بونے نے کہا۔ ان کے منہ سے نکلنے والی آواز بے حد گرجدار تھی۔ ان دونوں کے نام سن کر عمرو یار کا چہرہ یکلخت سرخ ہو گیا۔ تم دونوں وہی ہو نا جو رات کو میرے خیمے میں آئے تھے؟ عمرو نے ان کی جانب گسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہم وہی ہیں، گاچو بونے نے کہا۔ او اس کا مطلب ہے کہ میری زنبیل تمہارے ہی پاس ہے۔
امرو نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں ہمارے پاس ہے تمہاری زنبیل، ماچو بونے نے کہا۔ عمرو یار ایک بار پھر اچھل پڑا۔ او کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا میری زنبیل سچ میں تمہارے پاس ہے؟ عمرو نے ان کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہم جھوٹ نہیں بولتے، تمہاری زنبیل ہمارے ہی پاس ہے، گاچو بونے نے جواب دیا۔ کہاں ہے میری زنبیل؟ دیکھو وہ ایک عام سا تھیلا ہے، وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، تم وہ تھیلا مجھے واپس دے دو، اس کے بدلے میں تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ عمرو نے ان کی جانب بڑی بےتابانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ التجا تھی۔ اگر وہ ایک عام سا تھیلا ہے تو پھر تم اس کے لیے رات کو اس قدر روئے کیوں تھے اور بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ اور اب بھی تم اپنے ہی اس تھیلے کی تلاش میں نکلے ہو۔ تھیلے کی گمشدگی کی وجہ سے تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے اور تمہاری شکل کسی کھجور جیسی بن گئی ہے۔ ماچو بونے نے باریک آواز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ میرے ماں باپ کی نشانی ہے، اسے میں اپنے ماں باپ کی نشانی کے طور پر ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں، اس لیے میں اس تھیلے کی گمشدگی سے پریشان اور اداس ہوں۔ عمرو نے بات بناتے ہوئے کہا تو دونوں بونے بے اختیار ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی بھی ان کی طرح عجیب و غریب تھی۔ ماچو بونا ننھے بچوں کی طرح کھلکاریاں مارتے ہوئے ہنس رہا تھا، جبکہ گاچو بونے کی ہنسی کی آواز ایسی تھی جیسے بجلیاں سی کڑک رہی ہوں۔ ہم تمہارے اس تھیلے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں عمرو یار، تم ہمیں اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ تھیلا تمہاری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور جب تک تمہارے پاس وہ تھیلا جسے تم زنبیل کہتے ہو نہ ہو تو تم کسی بھی کام کے نہیں رہتے، گاچو بونے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور بونے اس کی زنبیل کے بارے میں جانتے تھے؟ یہ سن کر عمرو کے چہرے سے ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ عمرو نے ہکلا کر کہا۔ کچھ نہیں، تم اپنی زنبیل ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ماچو بونے نے کہا۔ ہاں مجھے میری زنبیل چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ کہاں ہے میری زنبیل؟ عمرو نے بڑے بےتابانہ لہجے میں کہا۔ تو چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں اسی جگہ لے چلتے ہیں جہاں تمہاری زنبیل موجود ہے، گاچو بونے نے کہا۔ تو عمرو چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے میری زنبیل؟ تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ ملک راستان چلو، تمہاری زنبیل ملک راستان میں ہے، ماچو بونے نے کہا۔ عمرو حیرت سے ان دونوں کی شکلیں دیکھنے لگا۔ ملک راستان؟ میری زنبیل ملک راستان میں کیسے پہنچ گئی؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہاں چلو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم تمہاری زنبیل ملک راستان کیوں لے گئے تھے، گاچو بونے نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن تم میری زنبیل ملک راستان کیوں لے گئے تھے؟ کیا ضرورت تھی تمہیں میری زنبیل لے جانے کی؟ عمرو نے اسی انداز میں پوچھا۔ تم چلو تو صحیح، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تمہاری زنبیل وہاں لے جانے کی کیا ضرورت تھی، ماچو بونے نے جواب دیا۔ تو عمرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تم دونوں مجھے اڑنے والے بونے دکھائی دے رہے ہو، ملک راستان یہاں سے بہت دور ہے، وہاں تک جانے کے لیے مجھے 3 راتیں اور 2 دن کا سفر کرنا پڑے گا، وہ بھی اگر میں مسلسل گھوڑا دراتا رہوں تب۔ جس طرح سے تم نے زنبیل ملک راستان لے گئے تھے، اسی طرح کیا تم واپس نہیں لا سکتے؟ عمرو نے کہا۔ نہیں، اپنی زنبیل حاصل کرنے کے لیے تمہیں خود ہی وہاں جانا پڑے گا، اور تمہیں 3 راتوں اور 2 دن کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم گھوڑے سے اترو، ہم دونوں تمہارے کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور تمہیں اڑ کر اپنے ساتھ ملک راستان لے جاتے ہیں۔ ملک راستان پہنچتے ہی میں تمہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، ماچو بونے نے کہا۔ ملک راستان پہنچنے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، ماچو بونے نے کہا۔ او کیا ایسا ممکن ہے؟ تم دونوں میرا بوجھ سنبھال لو گے؟ عمرو نے پوچھا۔ بہت آسانی سے، تم تو دبلے پتلے سے انسان ہو، تمہارا وزن کھجور کی گٹھلی سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ہم دونوں بھائی تو ایک ہاتھی کو بھی اٹھا کر کوسوں دور تک اڑا کر لے جا سکتے ہیں، گاچو بونے نے کہا۔ ٹھیک ہے تو چلو، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، عمرو نے ان کی بات کا برا منائے بغیر کہا۔ بونے اسے اس کی زنبیل تک لے جا رہے تھے، اس لیے وہ ان سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا تھا کہ وہ پھر سے ناراض ہو جائیں۔ یہ تو عمرو کو اپنی قسمت اچھی معلوم ہو رہی تھی کہ وہ دونوں خود ہی اس کے پاس آ گئے تھے، ورنہ ان عجیب و غریب اور حیرت انگیز بونوں اور اپنی زنبیل کی تلاش کے لیے عمرو کو نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑتی۔ عمرو فوراً گھوڑے سے اترا اور پھر اس نے گھوڑے کا رخ موڑا اور لگام گھوڑے کی گردن پر لپیٹ کر اسے واپس لشکر کی جانب دوڑا دیا۔ بادل اس کا سدھایا ہوا گھوڑا تھا، عمرو جانتا تھا کہ وہ سیدھا لشکر میں چلا جائے گا۔ چلو، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، عمرو نے سر اٹھا کر ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے بتاؤ، کیا تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ گاچو نے اس کی جانب چھوٹی چھوٹی مگر تیز آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اب چلو، عمرو نے فوراً کہا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری چڑیل ملکہ کے خلاف مدد کریں؟ ماچو بونے نے کہا۔ ہو نہ آخر یہ چڑیل ملکہ ہے کون، اور تم بار بار مجھے اس کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو؟ عمرو نے ان سے پوچھا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا عمرو یار کہ چڑیل ملکہ کون ہے، تم بس یہ بتاؤ کہ کیا تم چڑیل ملکہ کے خلاف
ہماری مدد لینا چاہتے ہو یا نہیں؟ ماچو نے کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں میں تمہاری مدد لوں گا، ضرور لوں گا، اب چلو، میں جلد سے جلد اپنی زنبیل حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم جو کہو گے میں تمہاری ہر بات مان لوں گا، امرو نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ گاچو، تم امرو یار کے دائیں کندھے پر بیٹھ جاؤ اور میں اس کے بائیں کندھے پر بیٹھ جاتا ہوں، ماچو بونے نے کہا۔ تو گاچو بونے نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر وہ مارتے ہوئے تیزی سے نیچے آئے اور گاچو بونا امرو یار کے دائیں کندھے پر آ کر بیٹھ گیا، جبکہ ماچو بونا امرو کے بائیں کندھے پر آ گیا۔ ان دونوں کے کاندھوں پر بیٹھنے کا امرو یار کو کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے موٹے اور پتلے ہونے کے باوجود ان دونوں کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ حیرت ہے تم دونوں کا، تو مجھے کوئی وزن ہی محسوس نہیں ہو رہا، امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے جان بوجھ کر تم پر اپنا وزن نہیں ڈالا ہے امرو یار، اگر ہم تمہارے کندھوں پر اپنا وزن ڈال دیتے تو تم اس وقت تک زمین میں دھنس جاتے۔ ہمارا وزن جنگلی گینڈوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، ماچو بونے نے کہا، اور امرو یار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں ملک کے راستان لے جا رہے ہیں، گاچو بونے نے کہا۔ تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے اسے اپنے کانوں میں دونوں بونوں کے پرندوں کی طرح تیزی سے پر مارنے کی آوازیں سنائی دیں، اور ساتھ ہی امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیر زمین سے اٹھ گئے ہوں اور وہ ہوا میں بلند ہوتا جا رہا ہو۔ اس نے نیچے جھانکا تو یہ دیکھ کر وہ واقعی حیران رہ گیا کہ دونوں بونوں واقعی اسے اٹھائے ہوئے ہوا میں بلند ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں بونے امرو یار کو لیے بلندی پر آ گئے، کافی بلندی پر لے جا کر وہ امرو یار کو لیے شمال کی جانب اڑتے چلے گئے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب بونے بلندی سے نیچے جانے لگے تو امرو نے چونک کر نیچے دیکھا تو اسے ایک عالیشان محل دکھائی دیا، جس کے عقب میں ایک اور بڑا باغ موجود تھا۔ اس باغ میں رنگ برنگے اور نہایت خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، پھولوں کی مہک دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بونے امرو یار کو پائیں باغ کی طرف سے ہی محل کی جانب لے جا رہے تھے۔ امرو یار، ہم ملک کے راستان پہنچ چکے ہیں، یہ شاہ راستان کا محل ہے، ہم تمہیں محل کی چھت کے کنارے کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم تمہیں چھت کے کنارے پر لے جا کر رک جائیں گے، تم خاموش رہنا، چھت پر تمہیں جو بھی منظر دکھائی دے اس پر اس وقت تک کوئی بات مت کرنا جب تک ہم تمہیں بولنے کے لیے نہ کہیں۔ اچانک امرو کو کان میں گاچو بونے کی آواز سنائی دی۔ امرو نے چونک کر دائیں کندھے کی طرف گردن موڑ کر دیکھا تو اسے گاچو بونا دکھائی نہ دیا۔ اس نے سر گھما کر بایاں کندھا دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ حیران ہو گیا کہ ماچو بونا بھی اس کے کندھے پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ ان دونوں بونوں کے پر مارنے کی آوازیں امرو کو اپنے دونوں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ تم دونوں مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سوال و جواب بعد میں کر لینا، پہلے تم محل کی چھت کی طرف دیکھو، گاچو بونے نے کہا۔ تو امرو محل کی چھت کی طرف دیکھنے لگا، جہاں ایک نہایت خوبصورت شہزادی اور ایک نوجوان کھڑا آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ امرو یار ہوا میں تیرتا ہوا چھت کے کنارے کے پاس آ گیا۔ بس اب کچھ مت بولنا، خاموشی سے دیکھو۔ اس سے پہلے کہ امرو بونوں سے چھت پر موجود شہزادے اور شہزادی کے بارے میں کچھ پوچھتا، اسے ماچو بونے کی آواز سنائی دی اور امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ چھت کے کنارے پر موجود دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، جیسے دوسری طرف کوئی سیڑھی ہو اور وہ اس پر کھڑا ہو۔ ابھی امرو شہزادے اور شہزادی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے آسمان پر زور زور سے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی۔ امرو نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آسمان بالکل صاف تھا، وہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیرت ہے، یہ بادلوں کے گرجنے کی آواز کیسی ہے؟ آسمان پر تو بادلوں کا نشان تک نہیں ہے، امرو نے دل ہی دل میں کہا۔ اسے چونکہ گاچو اور ماچو بونے نے بولنے سے منع کیا تھا، اس لیے اس نے ان دونوں سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ بادل ایک بار پھر گرجے اور پھر اچانک امرو نے بجلی کے زور سے کڑکنے کی آواز سنی۔ دوسرے لمحے اسے آسمان سے بجلی کی ایک لہر سی نیچے آتی ہوئی دکھائی دی، لیکن بجلی کی لہر زمین پر آنے کی بجائے آسمان پر کسی چادر کی طرح پھیل گئی تھی۔ جیسے ہی آسمان پر نیلی روشنی کی چادر پھیلی، اس میں ایک بھیانک شکل والی بڑھیا دکھائی دینے لگی۔ بڑھیا کا قد کاٹھ بے حد بڑا تھا، اس کا رنگ نیلا تھا، اس بڑھیا کے بال برف کی طرح سفید تھے اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، جس میں اس کے لمبے اور نوکیلے دانتوں کے ساتھ اور اس کی سرخ زبان صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس بھیانک شکل والی بڑھیا کو دیکھ کر نہ صرف امرو یار بلکہ چھت پر موجود شہزادہ اور شہزادی بھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بڑھیا کی بڑی بڑی اور خوفناک آنکھیں جیسے محل کی چھت پر موجود شہزادے اور شہزادی پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک انہوں نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا، اس کا ہاتھ بے حد بڑا تھا، جس کی انگلیاں تو چھوٹی چھوٹی سی تھیں، لیکن ان انگلیوں کے ناخن بے حد لمبے اور نوکیلے تھے۔ جیسے ہی بڑھیا نے ہاتھ بڑھایا، اسی لمحے اس کی دو انگلیوں سے بجلی کی لہریں نکل کر شہزادہ اور شہزادی کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ اور شہزادی بجلی کی ان لہروں سے بچنے کی کوشش کرتے، لہریں ان سے آ ٹکرائیں۔ دوسرے لمحے وہ دونوں پوری طرح سے چیختے ہوئے چھت پر گر گئے۔ شہزادے نے گرتے ہی فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھتا، اچانک اسے ایک زوردار
جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر چھت کے ایک اور ستون کے ساتھ جا کر یوں چپک گیا جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ ابھی عمرو یار یہ سب حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے شہزادے کے قریب سے ایک رسی نمودار ہوئی اور پھر وہ رسی خود بخود کسی سانپ کی طرح حرکت کرتی ہوئی شہزادے اور ستون کے گرد تیزی سے لپٹتی چلی گئی۔ شہزادہ بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ وہ خود کو رسی سے چھڑانے اور ستون سے الگ ہونے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نہ نظر آنے والی طاقت نے اسے پکڑ رکھا ہو۔ دوسرے لمحے وہ ستون کے ساتھ اسی رسی سے بری طرح سے جکڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ سرخ لباس میں ملبوس شہزادی جو ابھی تک گری ہوئی تھی انتہائی خوف بری نظروں سے نیلی بڑھیا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے بڑھیا کا ہاتھ تیزی سے شہزادی کی جانب بڑھا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا سرخ لباس والی شہزادی بڑھیا کے پنجوں میں تھی۔ شہزادی بڑھیا کے ہاتھ میں بری طرح سے تڑپ اور چیخ رہی تھی، جبکہ بڑھیا بھاڑ جیسا منہ کھولے شہزادی کی جانب زہریلی نظروں سے دیکھتی ہوئی اسے اٹھائے اپنے ہاتھ اوپر کھینچ رہی تھی۔ شہزادہ جو ستون سے رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا وہ بڑھیا کو اسی طرح شہزادی کو دبوچ کر اوپر لے جاتے دیکھ کر آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو زور زور سے جھٹکے دینے شروع کر دیے، جیسے وہ زوردار جھٹکوں سے رسی توڑ دے گا اور خود کو اس رسی سے آزاد کر لے گا۔ رک جاؤ، کہاں لے جا رہی ہو تم شہزادی گلاب کو؟ کون ہو تم؟ رک جاؤ، مت لے جاؤ شہزادی گلاب کو، یہ میری منگیتر ہے، رک جاؤ رک جاؤ، شہزادے نے اچانک ہلکے بل چیختے ہوئے کہا، لیکن نیلے رنگ کی بڑھیا جیسے اس کی آواز سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ عمرو بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے بے چین ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ شہزادی کو اس بھیانک شکل والی بڑھیا سے چھین لیتا۔ جیسے ہی بڑھیا نے ہاتھ اوپر کھینچا، اسی لمحے ایک اور کڑاکا ہوا، تیز روشنی سی چمکی اور پھر نیلے رنگ کی بڑھیا شہزادی سمیت وہاں سے غائب ہو گئی اور آسمان یوں صاف ہو گیا جیسے نیلی بڑھیا کبھی وہاں نمودار ہی نہیں ہوئی تھی۔